ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعث بالشريعة البيضاء محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے پہلوس وحدہ لا شریک کی تمام تعریف توصیف بڑائی لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین میں اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو سراپا رحمت بنا کر اس روئے زمین میں اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضائل، کچھ خصوصیات، کچھ معجزات کے بارے میں انشاءاللہ العزیز قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ ہم سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فضائل ہیں۔ ان تمام فضائل میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ کا خاندان بہت ہی اونچا اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ کے خاندان میں سے اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور آپ ایک بنو ہاشم کے فرد ہیں۔ آپ ایک بنو ہاشم کے فرد ہیں، جو کہ بہترین قبیلہ، بہترین نسب، سب سے اونچا اعلیٰ اور افضل خاندان ہے، ہاشمی گھرانہ ہے، قریش کا خاندان ہے، کیرالہ کا خاندان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انتہائی فضیلت کے حامل ہے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں آنا اور آپ کی بے عزت پوری انسانیت کے لیے عظیم ایک احسان ہے۔ آپ جس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا میں ظلم و زیادتی اور ناانصافی اور تمام قتل و غارت گری اور تمام ناانصافی اور ہر طرح کی تاریکی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی۔ آپ آئے، پوری دنیا کو اللہ کا چراغ دکھلائے، روشنی پھیلائے، آپ کی ہدایت پر تمام لوگ ہدایت پائے، اور پوری دنیا روشن ہو گئی۔ ادھر ہندوستان میں، ایران میں، ایسے کس طرح ہر جگہ حکومت تھی، لیکن وہ اسلام مخالف حکومت تھی اور انسانیت کے خلاف حکومت تھی۔ ہر جگہ ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری عام تھی۔ ایسے وقت میں آپ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور دنیا کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ روشن چراغ ہیں، سراج منیرہ ہیں، آپ روشن چراغ ہیں، جس سے چراغ جب جلایا جاتا ہے تو اس کا ارد گرد ماحول تمام روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نبی بنائے گئے تو پوری دنیا میں قرآن و حدیث کی روشنی پھیلا دیے اور پوری دنیا کو اجالا کر دیے، اور قیامت قائم ہونے تک یہ چراغ جلتا رہے گا، روشنی ملتی رہے گی اور ہدایت سے پاتے رہیں گے۔
اسی طریقے سے آپ انتہائی مشفق اور مہربان تھے، اپنی امت پر مہربان تھے، تبھی تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری جنات کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری صفات عالیہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے آپ ہم جیسے انسان تھے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے تھے، جس طریقے سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں ہم تمام کے ماں باپ ہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تبھی انسان بن کر کے آئے، انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، مجھے بھی بشری تمام چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، شہوت کی، سب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اسی طریقے سے آپ حریص تھے ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہماری پریشانی اور مشقت میں آپ مہربان ہوتے تھے، مشفق ہوتے تھے، کہا کرتے تھے اگر کسی نے قرض چھوڑا ہے اور مر گیا ہے تو اس قرض کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو ان کے ورثہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم، گھاٹا ہو تو میرا، نفع ہو تو ان کا، اب ان کی اولاد کا۔ تو اس طریقے سے آپ مہربان تھے، اور آپ کی مہربانی کا اثر اس سے ظاہر ہوتا ہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے لمبی لمبی سورت کی تلاوت کرتے تھے، پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز کو ہلکی کر دیتے تھے تاکہ ان کے والدین اور ضرورت مند لوگ پریشان حال نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور پوچھا کیا صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا بچوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو اس دیہاتی آدمی نے کہا میں تو اپنے اولاد کو بوسہ نہیں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ رحمت کو چھین لے، رحمت نہ ہو، رحم نہ ہو تو میں کیا کروں۔ اسی طریقے سے آپ کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے رب انہم اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ ان بتوں نے، ان بت کی وجہ سے بہت سارے انسان گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ ہم کو بچائے اور ہمارے اولاد کو بچائے بت پرستی سے، بتوں کو پوجا کرنے سے۔ تورات انجیل میں بھی آپ کے اونچے اخلاق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، انجیل میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے حواریوں سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو رحمت للعالمین ہوں گے، اور وہ ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ احمد بھی تھے، ماہی تھے، تقریباً 100 ناموں سے زیادہ آپ کا نام قرآن حدیث میں ملتا ہے۔ تو ایک نام آپ کا احمد بھی تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یاتی من بعد نبی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے اور کہتے یا اللہ ہماری اولاد میں سے آخری نبی کو مبعوث فرما، جو انہی میں سے ہوں جو آپ کی آیتوں کو تلاوت کر کے ان کو سکھلائیں، ان کو پاک کریں، ان کو ہدایت دیں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہیں۔ اسی طریقے سے
ایک خوشخبری نہیں، آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے بہت ساری چیزوں میں، جیسے نماز میں یا اذان میں جب اذان دیتے ہیں، جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ برحق معبود اور کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اذان میں، نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بھی شہادت دیتے ہیں رسول کی رسالت کی، رسول کے رسالت کی۔ اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، ان کی مدد کرو۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں کوئی بھی نبی اگر آ جاتے تو ان کو بھی ان کی پیروی کرنا ضروری ہوتا۔ چنانچہ جب آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب دنیا میں آئیں گے تو قرآن و حدیث کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے اور حکومت کریں گے، تو وہ انجیل اور تورات اور زبور اور بائبل سے حکومت دنیا کو نہیں چلائیں گے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو معراج کی رات مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر بیت المقدس سے 7واں آسمان کا سیر کرایا گیا اور نماز کی فرضیت ہوئی، اور معراج میں اپنی امت کے اوپر شفقت کی مثال قائم ہے اور موجود ہے۔ آپ کے اوپر پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوا تھا، آپ تخفیف کراتے گئے، کرتے کرتے 5 رکعت باقی رہ گئی، اور یہ 5 رکعت ہم پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں نماز، اور یہ 50 وقت کے ہم کو ثواب ملیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو بار بار آپ اللہ سے مراجعہ کرتے رہے اور آپ گھٹاتے گئے، گھٹاتے 5 پر آ کر رک گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ بھی جائیے، 5 بھی زیادہ ہے، اس سے بھی تخفیف کرائیے، تو آپ نے کہا میں اس سے زیادہ اور نہیں کر پاؤں گا۔ تو 5 رکعت فرض ہے نماز 5 وقتوں میں، اور لیکن ثواب میں ہمیں 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔ علماء اسلام نے معجزات کے بارے میں مستقل بہت ساری کتابیں تصنیف کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ، سب سے بڑا معجزہ اور قیامت قائم ہونے تک یہ معجزہ باقی رہے گا، اور وہ ہے قرآن کا معجزہ۔ یہ قرآن کا معجزہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور آپ کو بھی جتنے معجزات دیے گئے تھے، سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے واضح معجزہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس قرآن ہی کی وجہ سے جو لوگ اس کو پڑھیں گے، غور کریں گے، آج دنیا میں مسلمانوں کی کوششوں سے کم بلکہ غیر مسلموں کی تلاش اور تتبع اور ان کی کوشش سے وہ اپنے آپ ہدایت پا رہے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کافر لوگ، جو لوگ کھلے ذہن کے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، وہ خود ان کی کوشش اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اسی وجہ سے آخرت کے دن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا
انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ میری اتباع کی جائے گی اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور امت محمدی آدھے سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں آدھے لوگ جنتی میں امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، اور جنت میں جانے والے آدھے سے بھی زیادہ لوگ، آدھی امت سے زیادہ امت محمدیہ کے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ میں تھے اور آپ پانی لایا گیا وضو کرنے کے لیے، اور کچھ پانی کم پڑ گیا تو آپ نے برکت کی دعا کیے اور پانی ابلنے لگا، اور تقریباً 80 آدمی تھے، تمام کے تمام لوگ وضو کر لیے۔ اسی طرح سے مدینہ میں زورہ کا ایک واقعہ ہے، زورہ ایک مقام کا نام مدینہ میں، وہاں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ 300 آدمی تھے، ان لوگوں میں اللہ کے رسول کی برکت سے تھوڑا سا پانی میں برکت ہوئی، اور برکت سے تمام لوگ وضو کر لیے۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں تقریباً 15 یا 1600 صحابہ کرام موجود تھے، پانی بہت کم تھا، تھوڑا سا پانی آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے برکت کی دعا کی، تو اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم لوگ 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو ہم کو پانی کافی ہو جاتا، لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا۔ اسی طریقے سے ایک واقع سفر میں آپ تھے، تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے دعا فرمائی اور وہ پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بیوی ام سلیم سے کہ سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز میں کمزوری دیکھی، یہ بھوک کی وجہ سے ہے، آپ کو بڑی بھوک لگی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہے، تھوڑا سا جو اور ایک بکری ہے، جو چند ایک ساتھ جو کو پیسے اور بکری ذبح کیے، تھوڑا سا جو تھا اس کو روٹی بنا کر انس کو دے کے بھیج دیے کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو۔ تو انس جا کے کھڑے ہو گئے، کہ کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہ ہاں ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ تمہارے پاس کوئی روٹی ہے؟ کہ ہاں ہے۔ تو صحابہ کرام کے صحابہ سنو، چلو ابو طلحہ کے گھر چلو۔ ابو طلحہ کے گھر گئے اور وہ روٹ کر کے کہاں ہے روٹی لے آؤ، روٹی لے آئے، برکت کی دعا کیے، 10 آدمی آتے گئے، اور 3-4 روٹی میں اتنی برکت ہوئی کہ 80 آدمی کھانا کھایا، تمام لوگ آسودہ ہو گئے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پریشان حال ہے، بھوک سے پریشان ہیں، تو انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کوئی کھانے پینے کا کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا جو ہے، 1 ساتھ جو کے برابر ہے، اس کو آٹا پیسا، چھوٹی سی ایک بکری جس کو ذبح کیا، اور اللہ کے رسول کہا کہ آپ چند آدمی آ جائیں، 1 ساتھ جو کے برابر کھانا ہے۔ تو آپ نے کہا یا خندق والے سنو، جابر بن عبداللہ تمام لوگوں کو دعوت کی ہے، چلو۔ وہ گھبرائے کہ تھوڑا سا کھانا آ، اتنے لوگ آ گئے، کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ جب آئے تو دیکھو روٹی کر کے ابھی میں جب تک نہ ہوتا روٹی مت پکانا اور گوشت چولہا میں مت چڑھانا۔ اب آئے، تھوڑا سا تھوک آٹا میں ڈالے، تھوڑا سا تھوک گوشت میں ڈالے اور کہے پکاؤ، پکائے، اور سارے خندق والے آسودہ ہو کر کے روٹی اور گوشت کھا لیے۔ 1 سا روٹی، 1 سا جو کی روٹی اور ایک چھوٹی سی بکری۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بہت سارے معجزات ہیں آپ کے، بہت سارے علماء اسلام نے معجزات کے بارے میں بے شمار کتابیں تالیف کی ہیں، تصنیف کیے ہیں کہ آپ کا معجزہ کہاں کہاں صادر ہوا ہے۔ ان میں سے
ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے ان العارف حجر بمکہ قال یسلم علیہ، کہ مکہ میں ایک پتھر کو میں پہچانتا ہوں، میرے نبی ہونے سے پہلے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، پتھر کو اللہ تعالیٰ گویائی دے دیتے تھے، اور پتھر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے۔ پتھر بالکل صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے حدیث، یہ کوئی منمانی واقعہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پہلے آپ کھجور کے ایک ڈالی پکڑ کر کے خطبہ دیتے تھے، ایک شخص نے آپ کے لیے ممبر بنایا تو ڈالی کو رکھ دیے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے، تو کھجور کی اس ڈالی سے رونے کی آواز آنے لگی، تو آپ ممبر سے اتر کر اس ڈالی کو لے کر سینے میں لگایا اور کو چپ کرایا کہ تم رو نہیں، میں ہوں اور میرا خطبہ تم سنتے رہو گے۔ جو سنتا تھا خطبہ اس سے اثر ہو کر رونے لگا، وہ کھجور کی ٹہنی رونے لگی، تو یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، قرآن حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ذکر اللہ اجل وتم اکبر۔